السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم ترین اور ضروری مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یقین جانیے یہ مسئلہ انتہائی حساس بھی ہے اور ہر آدمی کی یہ ضرورت ہے، اس لیے مکمل سنیں، ضرور سنیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر اور کمنٹ کے ذریعے اپنے خیالات اور سوالات ہم تک پہنچائیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ نکاح والی رات بیوی کو منہ دکھائی میں کیا تحفہ دیں۔ جب کسی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکوں کو اکثر و بیشتر ایک سوچ ذہن میں رہتی ہے کہ بیوی کو منہ دکھائی میں کیا دینا ہے، کیونکہ منہ دکھائی ایک ایسا تحفہ ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگ بعد میں پوچھتے بھی ہیں، جیسے دوست احباب رشتہ دار وغیرہ، کہ بھائی منہ دکھائی میں دلہن کو کیا دیا۔ اسی طرح دوسری طرف دلہن سے بھی اس کی سہیلیاں، بھابیاں، رشتہ دار خواتین پوچھتی ہیں کہ دلہے نے منہ دکھائی میں کیا دیا۔ شوہر کی طرف سے منہ دکھائی میں ملنے والا تحفہ دلہن کو تقریباً ساری عمر یاد رہتا ہے۔ یہ ایک یادگار کے طور پر ہوتا ہے کہ جب خاوند نے نکاح کے بعد مجھے پہلی بار دیکھا تھا تو منہ دکھائی میں فلاں چیز تحفے میں دی تھی۔ اول تو آج کل عام ہے کہ جس کا نکاح ہوتا ہے وہ دوستوں اور رشتہ داروں سے پوچھتا نظر آتا ہے کہ دلہن کو منہ دکھائی میں کیا دوں، جس کا نتیجہ بھی کچھ یوں نکلتا ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوا پایا جاتا ہے، جس پر لڑکا مزید کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی کا نکاح ہو تو منہ دکھائی کے لیے کسی دوست رشتہ دار سے مشورہ نہ لیں، بلکہ خود اپنی پسند سے اس چیز کا انتخاب کرے کہ فلاں چیز بیوی کو منہ دکھائی میں زیادہ پسند آئے گی۔ یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ کا نکاح ہو اور آپ اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں اپنے دوست یا رشتہ دار کا منتخب کردہ تحفہ دے رہے ہو۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیوی کو منہ دکھائی میں کیا دوں، آپ کی بیوی ہے، آپ اپنی پسند سے جو آپ کو اچھا لگے آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اگر بیوی صبر اور شکر والی ہے تو وہ آپ کا لایا ہر تحفہ خوشی سے قبول کرے گی اور اس کی تعریف کرے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ بدسیرت ہو تو لاکھوں کا سامان منہ دکھائی میں رکھ دے تو اس میں سے بھی نقص نکالے گی۔ دوسری بات یہ کہ آج کل منہ دکھائی میں لوگ سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں، ہیرے کی انگوٹھی دیتے ہیں، نیکلس یا اور کوئی دوسری جیولری وغیرہ اپنی استطاعت کے مطابق عام طور پر دی جاتی ہیں۔ اب خاص مدعے پر آتا ہوں جو اس ویڈیو کا اصل مقصد ہے، اور وہ یہ کہ تقریباً ہر انسان نکاح والی رات بیوی کو منہ دکھائی میں کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے اور دینا چاہیے۔ یہ گویا بیوی سے محبت کا اظہار ہے، لیکن اس کے ساتھ نکاح والی رات یہ کتابیں تحفے خواتین، تحفے دلہن، جنتی عورت، اسوہ رسول اکرم اپنی بیوی کو لازمی تحفے میں دی جائے۔ ہمارے تحفہ دینے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا اس تحفے سے فائدہ اٹھائے، اور اگر تحفہ وصول کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیوی ہے تو مذکورہ کتابیں خوبصورت ترین تحفہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین عقائد کی کمزور ہوتی ہیں، کہیں سے کوئی بات سن لی تو فوراً یقین بنائے عمل شروع کر دیتی ہیں۔ تو تحفے خواتین میں عقائد کی اصلاح پر بہت سے مضامین شامل ہیں۔ سیرت النبی کی کوئی بھی اچھی
آسان کتاب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے مفید کتاب ہے. مثلا اسوہ رسول اکرم اور محمد الرسول اللہ یہ آسان کتابیں ہیں. اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ روزانہ عشاء بعد یا کوئی بھی مناسب وقت حلقہ لگا کر سیرت النبی کی 10 سے 20 منٹ تعلیم کی جائے. اس عمل سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھر پر رحمتیں برستی ہیں. فرشتے تو ایسے گھروں کو ایسی محفلوں کو خاص ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہے. سیرت النبی کی تعلیم سے سنتوں کا شوق پیدا ہوگا، جنت کا شوق پیدا ہوگا، برائیوں سے وعیدوں پر خوف پیدا ہوگا. اور جن گھروں میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں اس گھر کو جنت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اب ایک انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ بیوی کے لیے خوبصورت تحفہ کیا ہو سکتا ہے. بیوی کو منہ دکھائی میں جو ایک انسان کا دل کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو ضرور دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کتابیں بھی بیوی کو پہلی رات تحفے میں لازمی دی جائیں. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بعد میں بھی بیوی کو یہ تحفے دے سکتے ہیں. ہمارے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتابیں ہر گھر میں ہونی بہت ضروری ہے. آپ یقین جانیں بیڑا غرق کر دیا ہے موبائل اور ٹیلی ویژن کی مصروفیات. آج ہر دوسرے گھر میں میاں بیوی جھگڑے میں مبتلا ہے. ہمارے ملک میں طلاق کی شرح بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ گھر کو جنت کیسے بنایا جاتا ہے، ایک ازدواجی زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جاتا ہے. کیونکہ ہماری زندگی اس موبائل، ٹیلی ویژن، دوستوں، رشتہ داروں، آفس اور کاروبار وغیرہ میں محدود ہو کر رہ گئی ہے اور نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ میاں بیوی کے رشتوں سے وہ برکت ہی مکمل ختم ہو چکی. ہر چوتھے گھر میں طلاق یافتہ بیٹھی ہے، ہر تیسرے گھر میں بیوی شوہر سے ناراض میکے میں بیٹھی ہے، ہر دوسرے گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے حد سے زیادہ عام ہو چکے ہیں. اور اس کی وجہ محض اتنی ہے کہ بزرگوں سے تعلق ختم کر دیا، علمی کتابوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور موبائل، ٹیلی ویژن جیسی فضولیات کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیا. لہذا یہ کتابیں لازمی بیوی کو تحفے میں دی جائیں اور فضولیات کو چھوڑ کر ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تاکہ نہ صرف آپ کا گھر جنت بن سکے بلکہ آپ شریعت محمدی کے مطابق ایک خوشگوار پرسکون ازدواجی زندگی گزار سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اور وہ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو سننے والے ہیں ان سبوں کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور یہ توفیق دے کہ وہ آج ہی اپنے گھروں میں ان کتابوں کو لائیں اور اس کی تعلیم کریں. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.